یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشیب. دی آرٹ آف سیئنگ نو، نہ کہنے کی کلا. جانتے ہیں یہ وہ ہنر ہے جس نے سیکھ لیا اسے پھر کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. جانتے ہو جب ہم خود کو بہت اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں نا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے، ہمارے بارے میں کوئی کیا سوچتا ہے. جب تمہیں اندر سے یقین ہو جائے کہ تم بہت اچھے ہو، تب باہر 1000 لوگ مل کر تمہیں کہیں کہ تم برے ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے خود کو سمجھو، ہر بار کرٹسی میں ہاں نہ کر دو. تمہارا سر درد کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تم گھنٹوں لوگوں کی بحث سنتے ہو، انہی لوگوں کی جو سر درد نہ کرتے ہوئے بھی تمہاری ایک نہیں سنتے. تم ہمیشہ انہیں لائل ہو کر مشورہ دیتے ہو جو تمہارے سے کوئی ایڈوائز نہیں لیتے، جن کے لیے تمہاری رائے کوئی معنی نہیں رکھتی. تم ہر وقت لوگوں کو میسر ہو، اسی لیے تو تم عام ہو. تم نے اپنے آپ کو کسی میں اتنا انویسٹ کر دیا ہے کہ اب وہ انسان تمہارے لیے اتنا اہم ہو گیا ہے کہ وہ پل بھر میں تمہیں ہنسا بھی سکتا ہے اور تمہیں رلا بھی. وائی؟ تم ایک روبوٹ نہیں ہو کہ کسی کے کہنے پر ہنسو گے اور کسی کے کہنے پر رو دو گے. ڈونٹ بی اے روبوٹ. جب تم روبوٹ بن جاتے ہو نا اور کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا ریموٹ ان کے ہاتھ میں ہے، تمہیں وہ جیسی انسٹرکشنز دیں گے تم ویسا ہی کرو گے. پھر جانتے ہو وہ لوگ تمہیں ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. وہ لوگ واقعی تمہیں ایک مشین سمجھنے لگتے ہیں. کسی کو بھی خود کے ساتھ کھیلنے کا موقع مت دو. تمہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو بولو نا، نو، نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں کرنا، مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ ایسی لائنز ہیں جو تمہیں بڑے خساروں سے بچا سکتی ہیں. آج کل ینگ ایج میں بہت سے ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو صرف اپنی محبت میں پڑھ کر یس کہہ دیتے ہیں، اور جانتے ہو اس یس کی بہت بڑی قیمت چکاتے ہیں. وہ نو نہیں کہہ پاتے، لیکن جانتے ہو اس میٹھے یس سے وہ کڑوا نو بہت بہتر ہوتا ہے. وہ نو آپ کو کئی خساروں، کئی مشکلوں سے بچا لیتا ہے، اور وہ یس آپ کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اسی لیے نو کہنا سیکھیے. کوئی انسان آپ سے مذاق کرتا ہے تو اسے بتائیے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں. کئی بار لوگ مذاق کرتے کرتے ہماری تذلیل کر دیتے ہیں اور ہم محض مسکرا دیتے ہیں، کبھی کرٹسی میں تو کبھی لحاظ میں تو کبھی کسی کی محبت میں. جانتے ہیں آپ یہی سوچتے ہیں کہ چلو ابھی نہیں، کبھی پھر صحیح، میں دوبارہ کبھی اسے اپنی تذلیل کا موقع نہیں دوں گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. پہلے سٹیپ پر کہا گیا نو آپ کو بہت بینیفٹس دیتا ہے. جس انسان کو آپ ایک بار نو نہ کہہ پاؤ اسے پھر آپ زندگی میں کبھی نو نہیں کہہ پاتے. آپ ایک بار اسے یس کہہ کر اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اگلی بار آپ کی تذلیل پہلے سے زیادہ کرے. پھر آپ اس چیز کے حقدار نہیں ہیں کہ آپ آرگیو کر سکیں، آپ اس انسان کو کہہ سکیں کہ اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، حالانکہ آپ نے خود اس انسان کو اس چیز کا عادی بنایا ہوتا ہے. آپ نے اس کو یس کی اتنی عادت ڈال دی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک نو اس کے لیے بہت بڑا انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. وہ انسان پھر آپ کی نو کو لے کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے، کئی بار آپ کو توڑ دیتا ہے. کسی کو اتنا اختیار مت دیجیے کہ وہ آپ کو توڑ سکے. آپ انسان ہیں، آپ روبوٹ نہیں. وہ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ جو تمہارے لیے ایک قدم بھی نہ چل سکے اسے ملنے کے لیے کبھی سمندر پار مت کرنا.
تو کیا خوب بات کہی نا کسی نے۔ آج کل کی دنیا بہت مٹیریلسٹک ہو چکی ہے۔ آج کی دنیا میں اگر تم اپنے بارے میں نہیں سوچتے تو کوئی تمہارے بارے میں نہیں سوچتا۔ اسی لیے کسی پر اپنی ذات انویسٹ کرنے سے پہلے، کسی کے لیے 1000 کوششیں کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ کیا وہ انسان بھی آپ کو ویلیو کر رہا ہے، وہ انسان بھی آپ کے لیے اتنی ہی ایفرٹس پٹ کر رہا ہے جس کے لیے آپ خاردار راستے پر چلنے کو تیار ہیں۔ کیا وہ انسان بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے؟ چلنے کو نہ صحیح مگر کیا چلنے کو تیار ہے؟ اگر نہیں تو خود کو روکیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، دل مانے تو اسے منائیے، اور اگر نہ مانے تو ایک زوردار تھپڑ لگائیے، اور اس تھپڑ کی گونج اتنی ظالم ہو کہ آپ کے دل کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ ایک دھوکے میں جی رہا ہے، اور دھوکا جتنا بھی خوبصورت ہو وہ ایک دن ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ اس کا ببل جتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنی بے رحمی سے ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے کسی بیکار سے انسان کے پیچھے خود کو اتنا مت تھکائیے کہ وہ انسان چلا جائے تو آپ مکمل ٹوٹ جائیں۔ وہ ایک شخص نے کہا تھا کہ میرے دوست نے اپنی ڈریم کار لے لی ہے، مگر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی کار اسی دن باہر لے کر جائے گا جس دن سڑک پر موجود سبھی سگنلز گرین ہو جائیں گے۔ تو اس پر اس کے دوست نے کہا کہ اگر وہ گاڑی باہر نکالے گا نہیں تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ سگنلز گرین ہوئے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے اگر کسی ایک برے انسان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا ہی بری ہے۔ آپ اپنی زندگی کا صفحہ اس ڈر سے نہیں پلٹتے کہ کہیں اگلے صفحے میں اس سے بھی زیادہ برا انسان نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے اگلا آنے والا آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے ہر زخم پر مرہم لگا دے۔ آج سے نو بولنا سیکھیے۔ جہاں من نہیں لگ رہا کہیے کہ من نہیں لگتا۔ جہاں بات کرنے کو من نہ کرے تو کہہ دیجئے کہ مجھے بات نہیں کرنی۔ جب ہم رشتوں کو خود پر مسلط کرتے ہیں تو ہم اکتا جاتے ہیں۔ آخر خود کو اتنا پروف کیوں کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ ہم اچھے ہیں؟ آخر کیوں ایک انسان چاہتا ہے کہ ہر کوئی اسے اچھا سمجھے؟ سوچو، اگر ہر کوئی تمہیں برا سمجھ رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایسے لوگ جنہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں تمہیں اس بات سے کیا لینا دینا؟ کیوں خود پر اتنا برڈن بنا لیا ہے؟ ہم لوگ اپنے اندر اتنے زیادہ ایگزاسٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہم کبھی ایسی جگہ پر جائیں جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہم تب بھی یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو یہ لوگ کیا سوچیں گے، ایسا کر دیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں نا۔ ہم کبھی کہیں آؤٹنگ پہ چلے جائیں تو جھولے پر بیٹھنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہائے اگر میں اس جھولے پر بیٹھ گئی تو یہ ارد گرد کھڑے لوگ کیا سوچیں گے۔ ہم لوگ یہ سوچ کر رک جاتے ہیں، اپنے اندر کا بچپنا مار دیتے ہیں، ہم چاہ کر بھی اس جھولے پر بیٹھ نہیں پاتے۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ وہ لوگ وہاں آئے اور وہاں سے چلے گئے، مگر وہ لمحے جنہیں تم جی سکتے تھے، جن میں تم مسکرا سکتے تھے، تم نے وہ لمحے ضائع کر دیے۔ آخر کیوں اتنا لوگوں کے بارے میں سوچنا؟ خود کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں لوگوں کی اتنی سنتے ہو؟ کیوں ہر ایک کو میسر ہو تم؟ جب تمہارے مشکل وقت میں کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کیوں ہر ایک کے غم میں آنسو بہا رہے ہو؟ جب تمہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کو تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ if the people destroy your loyal version, show them your devil version۔ کچھ لوگ پیار سے نہیں مار سے سمجھتے ہیں۔ یہ مار وہ مار نہیں
لیکن یہ وہ مار ہے جس کے بعد لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو مزید اب پیل نہیں سکتے، وہ آپ کو مزید اب بے عزت نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ ایک دفعہ نو کہیں تو وہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں، ایک پل کو روٹھ جائیں، ایک پل کے لیے آپ سے تھوڑا سا دور بھی ہو جائیں، لیکن یقین جانیے جب اگلی دفعہ وہ آپ کو وہی بات کہنے والے ہوں گے تو وہ 100 بار سوچیں گے۔ تو خود کو کیوں اتنا رگڑ رہے ہو؟ خود کے ساتھ اتنی دشمنی کیوں مول لے رکھی ہے؟ لوگوں کو نو نہیں کہہ سکتے لیکن خود کو ہر بات پر نو کہتے ہو۔ تمہارے جینے کا نظریہ اگر ایسا ہی رہا تو یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، یہ پلک چپکتے ختم ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تب انسان اس بستر مرگ پر لیٹا لیٹا سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچ لیا ہوتا، کاش اپنے لیے اپنی خواہشوں کو یس کہا ہوتا، ایک بار تو لوگوں کی فکر کیے بغیر بارش میں دوڑ لیا ہوتا، ایک بار تو جھولا جھول لیا ہوتا۔ ارے کیا جھولوں پر لکھا ہوتا ہے کہ تم صرف بچپن میں ہی وہ جھولا جھول سکتے ہو؟ کیا بارش نے کہیں ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ تم اس میں تب تک نہا سکتے ہو جب تک تم بچے ہو؟ ارے نہیں، ہم نے خود کو خود ہی میچیور کر دیا ہے، ہم نے خود کو خود ہی خوشیوں سے دور کر دیا ہے۔ تو آج سے اپنے آپ کو یس کہیے، اور ان لوگوں کو جن کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، جن کی وجہ سے آپ خود کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو نو کہنا سیکھیے، باؤنڈریز بنائیے، لوگوں کو ان کی حدود بتائیے۔ کسی انسان کو اتنی اتھارٹی مت دیجیے کہ وہ آپ کی زندگی سے 2 منٹ میں کھیل جائے۔ کسی انسان کو اپنے ہنسنے یا رونے کی وجہ مت بنا لیجیے کہ کہیں اس انسان کے جانے سے آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ اپنے لیے جیے اور کھل کر جیے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی غزلوں، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، اگر پہنچی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔